آج ہم نیٹ فلکس کی اس سیریز پر بات کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی تھی، اسکوئڈ گیم۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس جو تجزیہ ہے نا، اسکوئڈ گیم بقا اور معاشرتی تنقید، وہ اس کی کچھ ایسی تہوں کو کھولتا ہے جن پر شاید پہلے اتنی بات نہیں ہوئی۔ صحیح۔ مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کھیل ہمارے معاشرے کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ بالکل، یہ گہری بات ہے۔ کہانی تو جیسے شروع ہوتی ہے سیونگ یو ہین سے، ایک شخص جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے۔ ہاں، عام آدمی کی طرح۔ اسے اچانک اربوں وون جیتنے کا موقع ملتا ہے، تقریباً 38 ملین امریکی ڈالر۔ بہت بڑی رقم۔ لیکن شرط، بچپن کے کھیل کھیلو، سیدھے سادے کھیل۔ ہاں، مگر ہار گئے تو مطلب سیدھا موت۔ جی، اور وہ اکیلا نہیں، 455 اور لوگ، سب مایوس، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے تو اصل بات شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ تجزیہ یہی کہتا ہے کہ ہر کھلاڑی صرف وہ ایک نمبر نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے معاشرے کی ناکامی کی ایک کہانی ہے۔ اچھا، جیسے گیون کی اپنی مایوسی ہے، پھر سانگوو جو اتنا ذہین ہے، یونیورسٹی سے پڑھا ہے، لیکن اخلاقی طور پر وہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کا کردار تو بہت پیچیدہ تھا۔ پھر وہ لڑکی کانگ سی بیوک، شمالی کوریا سے بھاگی ہوئی، علی، وہ مہربان پاکستانی مزدور۔ علی کا کردار تو بہت دکھ بھرا تھا۔ جی، اور وہ بوڑھا آدمی، کھلاڑی 001، جو بالکل کمزور، معصوم سا لگتا ہے شروع میں۔ ہاں، تو تجزیہ کہتا ہے کہ ان کے فیصلے جو وہ کھیل میں لیتے ہیں وہ صرف جان بچانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ دکھاتے ہیں کہ شدید دباؤں میں انسانیت کس طرح رد عمل دیتی ہے، ٹوٹتی ہے یا قائم رہتی ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے، یعنی یہ صرف کوئی ایکشن یا سنسنی خیز ڈرامہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کرداروں کی نفسیات کا، ان کی اخلاقیات کا امتحان ہے۔ جی ہاں، تجزیے کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ یہ سیریز آج کے معاشرے پر، خاص طور پر سرمایہ دارانہ نظام پر ایک بہت سخت تنقید ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ یہ صرف امیر غریب کی کہانی نہیں ہے، یہ دکھاتی ہے کہ کیسے پورا سسٹم لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھیل کے اصول ہیں، جیسے ریڈ لائٹ گرین لائٹ میں ذرا سی غلطی اور آپ باہر، مطلب موت۔ ہاں، وہ تو بہت خوفناک تھا۔ تو تجزیہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہمارے معاشی نظام میں ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی ناکامی اور انسان بالکل برباد ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو کھلاڑیوں کو چوائس دی جاتی ہے شروع میں کہ آپ کھیل چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ہاں، وہ بھی ایک طرح کا یوں سمجھے فریب ہے، جیسے قرض میں پھنسے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس راستے ہیں، لیکن اصل میں وہ جال میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ ماسک پہنے VIPs جو سب کچھ دیکھ کر مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل واضح طور پر اس امیر طبقے کی علامت ہیں جو دوسروں کی تکلیف سے بالکل بے حس ہو چکا ہے۔ ہاں، ان کو دیکھ کر تو بہت غصہ آتا ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ وہ صرف بے حس نہیں، وہ ایک ایسا طبقہ ہے جو انسانی تکلیف کو بھی تفریح سمجھتا ہے۔ ان کی وہ لا تعلقی، وہ اس پورے سسٹم کی عکاسی ہے، جہاں فیصلے کرنے والے ان لوگوں سے بہت دور ہوتے ہیں جن کی زندگیاں ان فیصلوں سے بدل جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر وہ سب سے بڑا انکشاف جس نے تو سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، کہ کھیل بنانے والا، وہ ارب پتی جو اپنی زندگی سے ہی بیزار ہو چکا تھا، وہ خود کھلاڑی نمبر 001 تھا۔ وہ بوڑھا آدمی، جی، تجزیہ اسے اس بات کی علامت کہتا ہے کہ جب دولت اور طاقت انتہا پر پہنچ جائے تو انسانی زندگی کی قدر کیسے ختم ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بھی۔ یہ صرف تفریح نہیں تھی، پھر شاید یہ وجودی بوریت تھی، ایک انتہائی رد عمل۔ آخر میں جب گیون جیتتا ہے، وہ منظر بھی بہت پاورفل ہے۔ ہاں، وہ جیت تو جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہار گیا ہو۔ وہ پیسے بھی استعمال نہیں کرتا، صدمے میں، جرم کے احساس میں۔ بالکل، اور تجزیے کے مطابق اس کا پیسہ استعمال نہ کرنا صرف جرم کا احساس نہیں ہے، یہ اس سسٹم کو، اس نظام کو مسترد کرنا بھی ہے جس نے اسے یہ انعام دیا۔ اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اب بھی چل رہا ہے۔ جی، اور تب اس کا مقصد بدل جاتا ہے، اب اسے جیتنا نہیں ہے بلکہ اس پورے کھیل کو، اس سسٹم کو ختم کرنا ہے۔ ہاں، یہ ذاتی بقا سے آگے کی بات ہے،
یہ ایک اجتماعی مزاحمت کی طرف قدم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسکوئڈ گیم صرف سنسنی خیزی نہیں ہے۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ لالچ، مایوسی، طبقاتی فرق، ان سب پر ایک گہری نظر ہے، ایک وارننگ بھی نا۔ ہاں، ایک طرح کی وارننگ کہ جب لوگوں کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، یا کیا کچھ ان سے کروایا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس کا اشارہ تجزیہ بھی کرتا ہے کیا سوال؟ کہ اگر کسی کو موقع ملے 45.6 ارب وان جیتنے کا، لیکن قیمت ہو اپنی اور دوسروں کی انسانیت، تو کیا وہ شخص یہ کھیل کھیلے گا؟ یا اس سے منہ موڑ لے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔